بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں انفو پیک اور میں ہوں احمد علی آرائی۔ فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا میں نے سولر سسٹم انسٹال کیا ہے جو کہ 2.5 kW کا ہے اور انوریکس کمپنی کا انورٹر ہے جو کہ انسٹال کیا ہے، اور آج میں آپ کو انوریکس کے 2.5 kW کے انورٹر کی سیٹنگ کی کمپلیٹ پروگرامنگ، اس کی کمپلیٹ سیٹنگ بتاؤں گا۔ تو فرینڈز آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جن دوستوں کو مشکلات ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، وہ سیٹنگ خود نہیں کر پاتے، وہ میری اس ویڈیو کو لازمی واچ کریں۔ بہت ایزی ہوتی ہے انورٹر کی سیٹنگ کرنا، کسی بھی کمپنی کا انورٹر ہو ان کی سیٹنگ تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لازمی شیئر کیجیے گا، اور جن دوستوں کو اس سے ریلیٹڈ مشکلات ہوں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو فرینڈز پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو فرینڈز یہاں پر انوریکس کمپنی کا جو ہے انورٹر انسٹال کیا ہے، یہ چھوٹا سا انورٹر ہے 2.5 kW کا۔ تو میں آپ کو اس کی سیٹنگ بتاتا ہوں کمپلیٹ ہم کس طریقے سے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں۔ تو فرینڈز یہاں پر آپ کو اسکرین پر 4 آپشن نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ایک انٹر کا آپشن ہے جس سے ہم اس کی سیٹنگ میں ان ہوں گے، اور یہ ایرو جو نظر آ رہا ہے یہ ریورس اور فارورڈ کے ہیں، اور یہ جو ریفریش کا بٹن نظر آ رہا ہے اس سے ہم سیٹنگ میں کہیں پر بھی ہوں تو ہم اس بٹن کی مدد سے ہم سیٹنگ سے باہر آ سکتے ہیں۔ تو فرینڈز سب سے پہلے ہم انٹر کی مدد سے اس کی سیٹنگ میں ان ہوں گے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو پریس کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ اپنی سیٹنگ میں ان ہونے کی پرمیشن دیتا ہے ہمیں۔ تو فرینڈز ہم ایرو کی مدد سے آگے جائیں گے۔ تو سب سے فرسٹ پر جو آ رہا ہے یہ تو سب سے پہلے سولر ہے اور اس کے بعد لائن یعنی کہ وابڈا ہے۔ تو ہم یہاں پر جو سیٹنگ اسی رکھی ہے وہ SOL پر رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے سولر اور اس کے بعد وابڈا پر، کیونکہ یہاں پر لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے اس لیے سب سے پہلے سولر رکھا ہوا ہے، اور جیسے ہی مغرب ہوتی ہے تو مغرب کے بعد یہ وابڈا پر چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ وابڈا پر اس لیے جاتا ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جیسی وابڈا جاتی ہے تو یہ بیٹری پر آ جاتا ہے، تو اس کی سیٹنگ اس طریقے سے رکھی ہوئی ہے۔ اور جن جگہوں پر لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے وہاں پر اس کی سیٹنگ اسی طریقے سے رکھنی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے سولر رکھیں گے اور اس کے بعد وابڈا رکھیں، کیونکہ جیسے ہی وابڈا آپ کی جائے گی یعنی کہ لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ہوگا، پاور چلی جائے گی تو وہ بیٹری پر آ جائے گا، تو وہ آپ کی بیٹری یوز ہوتی رہے گی۔ پھر جیسے ہی وابڈا آئے گی تو وہ بیٹری سے ڈسکنیکٹ ہو کر وابڈا پر چلا جائے گا۔ اور فرینڈز اس کے بعد ہمیں بتا رہا ہے SBU، یعنی کہ سب سے پہلے سولر اور اس کے بعد بیٹری اور اس کے بعد وابڈا، کہ پہلے ہمارے گھر کا لوڈ سولر پہ چلے گا اور اس کے بعد پھر یہ بیٹری پر آ جائے گا، اور پھر جیسی وابڈا آئے گی تو یہ وابڈا پر ڈسکنیکٹ ہو کر چلا جائے گا، جو کہ ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ سیٹنگ ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہمارے سولر لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بجلی کا بل جو ہے وہ کم کروا دیں، تو ہمیں SBU کی سیٹنگ رکھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو اس کا سیکنڈ آپشن آپ کو دے رہا ہے یوٹیلیٹی کا آپشن دے رہا ہے، کہ یعنی کہ صرف جو ہے وابڈا سے ہمارے گھر کی جو ہے لائٹ چلتی رہے گی، اس سے اور یہ سیٹنگ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو فرینڈز ہم اس اسکرین کو اگر تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بیک ہو جاتا ہے، تو دوبارہ ہم اس کی سیٹنگ میں ان ہوں گے۔ تو دوسرے نمبر پر جو دکھا رہا ہے سولر سے آنے والا کرنٹ ہے جو کہ بیٹری کو چارج کرتا ہے، یہ 40 پر رکھا ہوا ہے، یہ ہم 30 پر رکھ سکتے ہیں، 40 پر بھی رکھ سکتے ہیں، یا کم سے کم 20 پر رکھ سکتے ہیں، 20 اور 40 کے درمیان رکھ سکتے ہیں۔ 40 سے زیادہ نہیں رکھنا ہوتا کیونکہ نہیں تو سولر سے پھر کرنٹ زیادہ آئے گا تو بیٹری ہماری خراب ہو سکتی ہے۔ اور جو تیسرے نمبر پر جو سیٹنگ دے رہا ہے یہ دے رہا ہے APL۔ تو APL کا مقصد ہوتا ہے کہ جب وابڈا سے سولر پر یا سولر سے وابڈا پر جیسے ہی ہمارا لوڈ شفٹ ہوتا ہے تو وہ آیا کہ وہ ہمارے گھر کا جو لوڈ ہے وہ اسے ریسٹارٹ کر دے یا نہیں کرے۔ تو میں تو آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہاں پر APL نہیں رکھیں، آپ نے یہاں پر سیٹنگ رکھنی ہوتی ہے UPS پر، تاکہ یہ UPS کی طرح کام کرے گا، یعنی کہ ہمارے گھر کے سسٹم یا جو بھی چیزیں ہوگی، اگر ہم کمپیوٹر چلا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز چلا رہے ہیں تو وہ ریسٹارٹ نہیں ہوں گی، ہم کام کرتے رہیں گے اور وہ آٹومیٹک جو ہے نا لوڈ ٹرانسفر ہوتا رہے گا، تو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا۔ تو فرینڈز 5ویں نمبر پر جو اس کی سیٹنگ ہے وہ بیٹری کی سیٹنگ ہم سے پوچھ رہا ہے، یعنی کہ FLD پر رکھنا ہے، تیزاب والی بیٹری ہے آپ کے پاس اس پر رکھنا ہے۔ جن حضرات کے پاس تیزاب والی بیٹری ہوتی ہے جو 150 ایمپیئر کی ہے، 200 ایمپیئر کی ہوتی ہے، پانی والی جو بیٹری ہوتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں پانی والی بیٹری، تو آپ FLD پر رکھیں گے۔ اور جن USE یعنی کہ اگر آپ بیٹری کی سیٹنگ کرنے میں ایکسپرٹ ہے تو آپ اسے USE پر رکھیں گے۔ اور AGN یعنی کہ اگر آپ کے پاس ڈرائی بیٹری ہے تو آپ اسے ڈرائی بیٹری پر رکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ٹیوبلر بیٹری ہے تو آپ اسے TLB پر رکھیں گے۔ تو اس میں TLB کی سیٹنگ کا آپشن نہیں ہے، تو یہاں پر میں تو آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ USE پر رکھ لیں، کیونکہ USE کی سیٹنگ کے بعد جو بیٹری کی سیٹنگ ہے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اسی طریقے سے بیٹری کی سیٹنگ بھی کر لیے گا۔ تو 6 نمبر پر جو یہ سیٹنگ دے رہا ہے وہ LTD دے رہا ہے، تو یہ بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے، اسے آپ نے بائی ڈیفالٹ رکھنا ہے، آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا۔
اور اس کے بعد 7 نمبر پر بھی جو سیٹنگ دے رہا ہے یہ TTD ہے، اسے بھی آپ نے بائی ڈیفالٹ ہی رکھنا ہے، اس کو آپ نے ڈسیبل ہی رکھنا ہے، انیبل نہیں رکھنا۔ اور جو 9 نمبر پر سیٹنگ دے رہا ہے یہ اس کی فریکوینسی کی سیٹنگ ہے۔ تو فرینڈز اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ 50 اور 60 پر 50 گیگا ہرٹز یا 60 گیگا ہرٹز پر ہوتی ہے، تو ہم نے اس کی فریکوینسی 50 گیگا ہرٹز پر رکھنی ہوتی ہے، 60 پر نہیں رکھنی ہوتی، تو اس کی فریکوینسی 50 گیگا ہرٹز پر رکھیں گے۔ اور 10 نمبر پر جو سیٹنگ دے رہا ہے یہ 230 وولٹ دکھا رہا ہے، یعنی کہ جو سولر سے یا واپس سے جو آنے والے جو وولٹ ہے وہ 230 وولٹ ہے۔ اسی طریقے سے جو 11 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ 20 ایمپیر دے رہا ہے آپ کو۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں فرینڈز کہ یہ سیٹنگ 11 نمبر کی جو سیٹنگ ہے، اور میں نے آپ کو دکھایا تھا جو 2 نمبر پر سیٹنگ تھی، ان دونوں کی سیٹنگز جو ہوتی ہے وہ سیم رکھنی ہے۔ اگر آپ 11 نمبر پر 20 وولٹ رکھیں گے تو آپ 2 نمبر پر بھی 20 وولٹ رکھیں گے، اور اگر آپ 11 نمبر پر 30 وولٹ رکھیں گے تو آپ 2 نمبر پر بھی 30 وولٹ رکھیں گے۔ اسی طریقے سے یعنی کہ جتنے وولٹ سے ہم سولر سے بیٹری کو چارج کروائیں گے اتنے ہی وولٹ سے ہمیں واپڈا سے بھی بیٹری کو چارج کروانا ہوگا، کیونکہ 2 نمبر اور 11 نمبر کی سیٹنگ اگر ہم ایک جیسی نہیں رکھیں گے تو ہماری بیٹریز بہت جلد خراب ہو سکتی ہیں۔ تو فرینڈ اس کی جو 12 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ جو موسٹ امپورٹنٹ سیٹنگ ہے بیٹری کی سیٹنگ ہے 23.0 پر رکھی ہے۔ یہ اگر ہم رکھنا چاہیں تو یہ 24.0 پر بھی جاتی ہے، 25.5 تک یہ سیٹنگ جاتی ہے، جیسے کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ 25.5 تک سیٹنگ جاتی ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پر آپ نے بیٹری ڈسکنیکٹ کروانی ہے تو 23.0 پر انہوں نے رکھی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جتنے پر آپ نے بیٹری ڈسکنیکٹ کروانی ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی چارج ہماری بیٹری رہ جائے تو اتنے پوائنٹ پر ہماری بیٹری آئے تو اس کے بعد یہ ڈسکنیکٹ ہو کر واپس پر چلی جائے۔ تو یعنی کہ 23.0 پر بیٹری رکھنے کا مقصد ہے کہ 20% ہماری بیٹری رہ جائے گی تو وہ ڈسکنیکٹ ہو کر واپس پر چلی جائے گی، اور جیسے ہی واپس آف ہوگی یعنی کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی تو وہ واپس دوبارہ بیٹری پر آ جائے گی۔ تو یہ جو سیٹنگ ہوتی ہے بیٹری کی یہ 23.0 پر ہی رکھیں کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ رکھیں، اگر آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ 25.0 تک رکھ سکتے ہیں۔ تو 23.0 سے کم نہیں رکھیں گے آپ، کیونکہ اس طریقے سے اگر 23.0 سے آپ اسے کم رکھیں گے تو آپ کی بیٹری خراب ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر جو 13 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ بیٹری چارجنگ کی ہے، یعنی کہ سولر سے جب ہماری بیٹری چارج ہو یا واپس سے جب ہماری بیٹری چارج ہو تو وہ کتنے پوائنٹ تک چارج ہو۔ یہاں پر یہ جو آپشن ہے یہاں پر اسے ہم فل پر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ فل پر بھی جاتی ہے، لیکن اگر ہم اسے فل پر رکھیں گے تو فل پر رکھنے سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صبح جلدی جو ہے ہمارا سولر آن نہیں ہوگا جب تک بیٹری ہماری فل چارج نہیں ہوگی، جب تک یہ ہماری واپڈا کو ڈسکنیکٹ نہیں کرے گا۔ تو 28.5 پر جیسی ہماری بیٹری پہنچے گی تو اسے یہ ڈسکنیکٹ کر کے ہمارے سولر پر کنورٹ کر دے گا۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم آپ نے اگر یہاں پر سیٹنگ رکھنی ہے، اگر آپ لوگوں نے جلدی سے جو ہے نا اپنا سولر سسٹم آن کروانا ہے صبح کے ٹائم پہ، تو آپ یہ جو 13 نمبر کی سیٹنگ ہے اسے کم سے کم آپ یہاں پر رکھیں گے 26.0 پر رکھیں گے، تاکہ صبح ہوتے ہی جو ہے آپ کی واپس ڈسکنیکٹ ہو کر فوراً سولر پر آ جائے۔ اسی طریقے سے 16 نمبر کی سیٹنگ ہے، یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس سے بیٹریوں کو چارج کروانا ہے، سولر سے چارج کروانا ہے یا واپڈا سے چارج کروانا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس میں آپشن ہے تو SNU کا مطلب ہے کہ پہلے سولر سے چارج ہوگا اور اس کے بعد ہی واپڈا سے چارج ہوں گی بیٹری۔ جب سولر آپ کا مغرب کے بعد چلا جائے گا تو یہ واپڈا سے چارج ہوگی۔ تو SNU پر آپ نے نہیں رکھنا، کیونکہ اس سے آپ کی بیٹری خراب ہو سکتی ہے اور بہت جلد خراب ہو سکتی ہیں۔ OSO کا مطلب ہے کہ صرف آپ کی جو بیٹریاں ہیں وہ سولر سے چارج ہوں گی۔ CSO کا مطلب ہے کہ آپ کی جو بیٹریاں ہیں وہ واپڈا سے چارج ہوں گی پہلے اور اس کے بعد سولر سے چارج ہوں گی۔ تو یہاں پر جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہمارا سولر لگانے کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا جو بجلی کا بل ہے وہ کم سے کم آئے، یعنی کہ 0 پر ہو جائے۔ تو یہاں پر جو سیٹنگ ہے وہ آپ نے OSO پر رکھنی ہے تاکہ صرف آپ کی جو بیٹریاں سولر سے ہی چارج ہوں۔ اس کے بعد 18 نمبر کی جو سیٹنگ ہے وہ BON، یعنی کہ جو سولر انورٹر کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ آپ نے آن رکھنی ہے یا آف رکھنی ہے، تو آپ نے اس کی لائٹ کو آن ہی رکھنا ہے، BON پر رکھنا ہے۔ اور 19 نمبر کی سیٹنگ جو ہے ESP، یعنی کہ ہم اسکرین پر کام کرتے کرتے جیسے اسکرین کو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی اسکیپ ہو جائے گا، تو آپ نے اس کو ESP پر ہی رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے 20 نمبر کی سیٹنگ جو ہے وہ LON ہے، اس کی لائٹ آن کا آپشن مانگ رہا ہے کہ انورٹر کی جو اسکرین کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ آن رکھنی ہے یا آف رکھنی ہے، تو آپ نے اس کی اسکرین جو لائٹ ہے وہ آپ نے اس کو LON پر ہی رکھنا ہے۔ تو فرینڈز اس کی جو 22 نمبر کی سیٹنگ ہے، 22 نمبر کی سیٹنگ پہ ہمیں بتا رہا ہے AON، یعنی کہ اس کا الارم جو ہے اس کی جو بیپ ہے وہ آن رکھنی ہے یا نہیں۔ تو یعنی کہ جیسی ہماری واپڈا کنیکٹ ہوتی ہے تو ہمیں بیپ دیتا ہے، اور جیسی ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو بھی ہمیں بیپ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سولر صبح کے ٹائم پہ جیسے ہی کنیکٹ ہوتا ہے تو یہ بیپ دیتا ہے، اور جیسے ہی مغرب کے ٹائم پہ سولر ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو یہ بیپ دیتا ہے۔ تو اس کو آپ نے AON پر رکھنا ہے، یعنی کہ الارم کو آن ہی رکھنا ہے، آپ نے آف نہیں رکھنا۔
اور اسی طرح 23 نمبر کی سیٹنگ میں یہ ہمیں بتا رہا ہے بائی پاس ڈسیبل رکھنا ہے یا انیبل رکھنا ہے. تو آپ نے BYE پر رکھنا ہے, بائی پاس کو انیبل رکھنا ہے. یعنی کہ جیسے ہی آپ کے گھر کا لوڈ مغرب کے ٹائم پہ سولر سے بیٹری پہ آئے گا, اور اگر آپ ہیوی اپلائنسز جیسے چلاتے ہیں مغرب کے بعد, کیونکہ دن کے ٹائم پہ آپ چلائیں گے تو وہ چلتی رہیں گی, جیسے مغرب کے بعد آپ فریزر یا استری یا پانی کی موٹر وغیرہ آپ چلاتے ہیں تو آپ کی وابڈا ہوگی, تو یہ بیٹری سے ڈسکنیکٹ کر کر یہ وابڈا پر شفٹ ہو جائے گا. تو اس کو آپ نے بائی پاس کو ڈسیبل نہیں رکھنا, آپ نے اس کو انیبل رکھنا ہے تاکہ بیٹری سے ڈسکنیکٹ کر کر یہ وابڈا پر شفٹ ہو جائے. اگر آپ اس کو بائی پاس کو ڈسیبل رکھیں گے یعنی کہ BYD پر رکھیں گے تو آپ کا جو انورٹر ہے وہ جلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اس کا بائی پاس جو ہے وہ ڈسیبل ہوگا, آف ہوگا. تو جیسے ہی آپ ہیوی اپلائنسز چلائیں گے تو یہ بیٹری سے وابڈا پر جو ہے ٹرانسفر نہیں ہو سکے گا, جس کی وجہ سے آپ کا جو انورٹر ہے وہ ریسٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کو بیپ دینے لگ جائے گا, اور اس کی وجہ سے آپ کا انورٹر جلنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو آپ اس کو BYE پر رکھیں گے یعنی کہ بائی پاس کو انیبل رکھیں گے. اور 25 نمبر کی سیٹنگ میں یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ FEN یعنی کہ ہمارے انورٹر میں کسی بھی قسم کا کوئی ایرر ہوگا, جیسے بیٹری لو کا ایرر ہوگا یا انورٹر کا پرابلم کا ایرر ہوگا, کوئی بھی ایرر ہوگا تو یہ ہمیں اسکرین پر اس کا نمبر ڈسپلے کر دے گا. تو آپ نے اس کو FEN پر رکھنا ہے یعنی کہ اس کو انیبل پر رکھنا ہے, اس کو آپ نے ڈسیبل پر نہیں رکھنا, آپ اس کو FEN پر ہی رکھیں گے. اور 26 نمبر کی سیٹنگ یعنی کہ جو کہ موسٹ امپورٹنٹ سیٹنگ ہے ہمارے لیے, جو کہ بیٹری کی سیٹنگ ہوتی ہے 26 نمبر کی اور 27 نمبر کی. تو 26 نمبر کی سیٹنگ پر ہم نے اس کے جو چارجنگ وولٹیج ہیں وہ 29.2 پر رکھنے ہیں. تو فرینڈس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے ہی ہم بیٹری سلیکٹ کرتے ہیں, جیسے ہم FLD سلیکٹ کرتے ہیں یا AGN سلیکٹ کرتے ہیں یا جو بھی بیٹری ہوتی ہے ہمارے پاس ٹیوبولر بیٹری, ہم ٹیوبولر بیٹری ہم سلیکٹ کرتے ہیں, جو کہ اس کی 5 نمبر کی سیٹنگ پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے بیٹری سلیکٹ کرنی ہے. تو جیسے ہم بیٹری سلیکٹ کرتے ہیں تو 26 نمبر کی سیٹنگ اور 27 نمبر کی سیٹنگ جو ہے وہ آٹومیٹک پک کر لیتا ہے, ہمیں اس کی سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر آپ USE پر رکھتے ہیں 5 نمبر کی سیٹنگ میں آپ USE پر رکھیں گے یعنی کہ یوزر ڈیفائن پر رکھیں گے تو آپ کو اس کی سیٹنگ کرنی ہوگی. تو پھر آپ 26 نمبر کی سیٹنگ جو ہے 29.2 پر رکھیں گے. اسی طریقے سے جو 27 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ 27.0 پر رکھنی ہوتی ہے, کیونکہ آپ 27.0 سے اگر زیادہ رکھ لیں گے تو بیٹری زیادہ کرنٹ سے چارج ہوگی, جس کی وجہ سے ہماری بیٹری خراب ہو سکتی ہے. تو 26 نمبر کی سیٹنگ اور 27 نمبر کی سیٹنگ جو کہ موسٹ امپورٹنٹ سیٹنگ ہوتی ہے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ اسی طریقے سے رکھیے گا. 27 نمبر کی سیٹنگ آپ 27.0 پر رکھیں گے, اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بیٹری کی سیٹنگ کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے, میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا. جن دوستوں نے بیٹری کی سیٹنگ کی ویڈیو دیکھنی ہو وہ واچ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے بیٹری کی سیٹنگ کے بارے میں. اور 29 نمبر کی سیٹنگ میں یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے کتنے % اپنی بیٹری کو ڈسچارج کروانا ہے. تو ہم اس میں 20.0 تک بھی رکھ سکتے ہیں, 21.0 تک بھی رکھ سکتے ہیں. جتنے ڈسچارج آپ نے کروانا ہے آپ اتنے % تک رکھ سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ 20.0 پر رکھ دیں تاکہ یہ کہ آپ کی بیٹری 20% ڈسچارج ہو تو اس کے بعد یہ وابڈا پر آپ کا لوڈ ٹرانسفر ہو جائے. اور 30 نمبر کی سیٹنگ میں یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ EDS یعنی کہ ایکولائزیشن کو ڈسیبل رکھنا ہے یا انیبل رکھنا ہے. تو ہم نے اس کی جو ایکولائزیشن ہے وہ ڈسیبل نہیں رکھنی ہے یعنی کہ اس کو EDS پر رکھنا ہے. اور جو 31 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ 29.2 پر ہمیں دے رہا ہے, جو کہ اس نے آٹومیٹک اٹھا لی بیٹری کی سیٹنگ, تو ہم اسے نہیں چھیڑیں گے کیونکہ یہ بیٹری کی سیٹنگ ہے تو اسے بائی ڈیفالٹ ہی رکھیں گے. 33 نمبر کی سیٹنگ جو کہ بائی ڈیفالٹ ہے 60 ہے تو ہم اسے بائی ڈیفالٹ ہی رکھیں گے, اسے بھی ہم نہیں چھیڑیں گے. اور 34 نمبر کی سیٹنگ جو کہ 120 ہے یہ بھی بیٹری کی سیٹنگ ہے, یہ بھی بائی ڈیفالٹ ہے, اسے بھی ہم نہیں چھیڑیں گے, ہم اسے بائی ڈیفالٹ ہی رکھیں گے. اور جو 35 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ بھی 30D دے رہا ہے یعنی کہ یہ بھی بیٹری کی سیٹنگ ہے, اسے بھی ہم نہیں چھیڑیں گے, ہم اسے بائی ڈیفالٹ ہی رہنے دیں گے. اور جو 36 نمبر کی سیٹنگ ہے وہ ADS دے رہا ہے ہمیں, اسے ہم ADS پر ہی رکھیں گے. تو جن دوستوں کو سمجھ نہ آئی ہو وہ میری اس ویڈیو کو دوبارہ واچ کر کے دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں نے تھوڑا سا فاسٹ بتایا ہے کیونکہ ویڈیو کافی لانگ بن رہی تھی, تو اسی لیے جو ہے نا میں نے تھوڑا سا فاسٹ بتایا آپ کو. تو آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو سیٹنگ سمجھ آ جائے گی. تو فرینڈس یہ تھی انورٹر کی 2.5 kV کے انورٹر کی سیٹنگ, جو کہ انویکس کمپنی کا انورٹر ہے. تو جتنی بھی کمپنیوں کے انورٹر ہوتے ہیں ان کی سیٹنگ تقریباً سیم ہوتی ہے. تو جن دوستوں کو سمجھ نہ آئی ہو وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, میں کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً آپ کو آپ کے کمنٹس کا رپلائی کرتا رہوں گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.